وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2022 کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا، اتحادی حکومت نے اقتدار سنبھالا تو کئی مشکلات کا سامنا تھا، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ سفارتکاری سے پاکستان کے دوسرے ممالک سے تعلقات بہتر بنا رہے ہیں۔ حالیہ سیلاب سے پاکستان کی جی ڈی پی کا 10% نقصان ہوا۔ ہمیں موسمیاتی انصاف چاہیے، فیک نیوز سے نیشنل سیکیورٹی کو خطرات ہیں۔ Our unity government formed in April this year. The coalition government has been engaged in efforts to bring the country out of various challenges. The most serious among these crises that has expended most of our time and energy is the stabilization of our economy. We inherited an economic catastrophe where Pakistan was on the precipice of a default, and shukr alhamdulillah, by the grace of God and the efforts of the unity government and the Prime Minister's financial team, Pakistan was saved from the brink of an economic crisis we have yet to witness in our history. The most unfortunate aspect of this economic crisis was, in addition to the economic impacts of the COVID pandemic that affects each and every nation across the world and has caused economic difficulties for citizens everywhere. As far as foreign policy is concerned, I'm happy to report, as a result of our teamwork and extensive positive engagement across the board, Pakistan's diplomatic relations, diplomatic ties have gone from strength to strength. Over the past 6 months, we've witnessed a positive trajectory of our diplomatic relations, be it with the East, the Middle East, the West, or the rest of the world, culminating in our exit from the FATF grey list, the Financial Action Task Force, and on our way, hopefully, for the restoration GSP Plus status. سندھ میں ڈاکٹرز اور طبی عملے کی ہڑتال جاری ہے۔ محکمہ صحت سندھ نے رینجرز اور پاک فوج سے مدد لینے کا فیصلہ کر لیا۔ محکمہ صحت سندھ اور جناح ہسپتال انتظامیہ نے رینجرز آرمی میڈیکل کورس سے مدد کی درخواست کر دی ہے۔ سندھ میں ڈاکٹرز اور طبی عملہ سراپا احتجاج ہے۔ کیا مطالبات ہیں؟ عبید شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ عبید، بتائیے گا کیا مطالبات ہیں ڈاکٹرز کے، اور کیا کوئی مرحلہ آیا ہے مذاکرات کے لیے؟ جی بالکل، سندھ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا جو احتجاج ہے وہ 1 مہینہ اس کو ہو چکا ہے۔ 5 دن سے کراچی پریس کلب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سندھ سیکرٹری پر احتجاجی دھرنے کے دوران پولیس کی لاٹھی چارج اور گرفتاریوں کے بھی معاملات ہوئے تھے، جس کے بعد اس مظاہرے میں شدت آ گئی ہے۔ سندھ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جو رہنما ہے، ان سے جو ہماری بات ہوئی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ آج شام جو وزیر ناصر حسین شاہ ہیں ان سے ملاقات ہوگی اور یقینی طور پر معاملہ حل کی طرف جائے گا۔ لیکن ان تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے سندھ گرینڈ ہیلتھ الائنس نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ اگر ان کے مطالبات نہیں مانے گئے تو وہ مجبوراً صوبے بھر کی ایمرجنسی سروسز کو بھی معطل کر کے رکھ دیں گے، جس کے بعد محکمہ صحت سندھ کی جانب سے پاکستان آرمی میڈیکل کور اور رینجرز کے ڈاکٹر سے مدد طلب کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو فلاحی ادارے شہر میں کام کر رہے ہیں، بلکہ صوبے بھر میں جو فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں، ان سے بھی ڈاکٹرز لینے کی بات کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جناح ہسپتال کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں شاہد رسول، ان کے مطابق جناح ہسپتال میں 650 ڈاکٹروں کی بھرتیوں کے حوالے سے بھی اس وقت کام شروع کر دیا گیا ہے اور 650 ڈاکٹرز کو بھرتی کیا جائے گا۔ اس تمام تر صورتحال کے بعد جب پاکستان آرمی میڈیکل کورس سے محکمہ صحت سندھ نے مدد طلب کی تھی تو انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ پاکستان آرمی میڈیکل کور ایمرجنسی سروسز بند ہونے کی صورت میں ان کی معاونت کرے گی۔ آج رینجرز کا ایک ڈاکٹرز کا وفد جو ہے اس نے ایمرجنسی کا جناح ہسپتال کی ایمرجنسی کا وزٹ بھی کیا ہے، اور وہاں پر جو ایمرجنسی کی صورتحال جناح ہسپتال کے جو ڈاکٹر جس طرح ہینڈل کرتے ہیں وہ ان کا معائنہ کیا ہے۔ یہ مظاہرین میں ڈاکٹر عمر سلطان جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جناح ہسپتال کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناح ہسپتال کی ایمرجنسی سروس آئی سی یو اور وارڈ میں جو مریض ایڈمٹ ہیں ان کو سروسز مہیا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عبید شاہ۔ کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ تاحال کاروباری سرگرمیوں کو متاثر کر رہی ہے۔ کراچی میں پاکستان کی سب سے بڑی لوہے کی مارکیٹ سریا گلی کے تاجر بھی بجلی کی آنکھ مچولی سے پریشان ہیں۔ کیا صورتحال ہے، بصیر افتخار سے جانتے ہیں۔
آج بالکل اس وقت میں موجود ہوں پاکستان کی سب سے بڑی لوہے کی مارکیٹ سریا گلی میں، جہاں کے تاجر جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوہے کی مارکیٹ میں لوہے کے حوالے سے جو ہے وہ بھاری مشینری جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، اور بھاری مشینری جو ہے وہ بجلی پہ چلائی جاتی ہے۔ رافیل صاحب کیا کہیں گے جو لوڈ شیڈنگ کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے آپ کا کاروبار کس حد تک متاثر ہوا ہے، کتنا متاثر ہوا ہے اور کتنی مشکلات کا سامنا ہے؟ یہ مارکیٹ یہاں سے کشمیر تک مال، پشاور تک مال جاتا ہے، اور اگر ہم یہاں لائٹوں کے چکر میں ہی پریشان رہیں گے ہم آگے کیسے کسی کو منہ دیں گے؟ ہم لوگ کی بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ بجلی کے بل اتنے اوپر ہیں۔ لائٹ ہمارے پاس کوئی 3 گھنٹے ہے پورے دن، اور اس میں ہمارے بجلی کے بل 40 ہزار روپے آتے ہیں، اور وہ بھی جیسے ہی بل آئے گا تو اس کے فوراً اگلے دن جو ہے وہ گاڑی بھی آ جائے گی کہ آپ بل پے کریں ورنہ ہم لائٹ کاٹ دیں گے۔ اچھا رافیل صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اس مارکیٹ میں کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور پیک آورز میں کیا ہے، اور ورکنگ آورز میں کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے؟ ٹوٹل جو یہاں پر لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہے وہ کتنا ہے؟ تو 2 گھنٹے وہ اور 1.5 گھنٹہ یہ، تو 3.5 گھنٹے ہمیں پورے دن میں لائٹ مل رہی ہے۔ باقی ہم لوگ جو ہے وہ جنریٹر میں گزارا کر رہے ہیں، جب تک چلاتے ہیں، اب نہیں ہے برداشت تو بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ رافیل جعفرانی جن کا کہنا ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر شدید لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے ان کا کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے۔ جو ورکنگ آور میں لائٹ ملتی ہے وہ تقریباً 3.5 گھنٹے کی ملتی ہے، یہاں پر جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ 8 سے 10 گھنٹے تک جو ہے وہ جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے جو صنعتکار ہیں، تاجر ہیں، وہ شدید بہت ذہنی شکریہ اذیت سے وسیم آپ کا۔ پی ایس او کا مالی بحران مزید سنگین ہو گیا۔ پی ایس او کے مجموعی واجبات 615 ارب روپے سے بھی تجاوز کر گئے۔ اسی پر بات کریں گے، اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشرف بتائے گا اس حوالے سے۔ یہ تفصیلات ملی ہے۔ پی ایس او کے مجموعی واجبات پہلی بار 615 ارب روپے سے تجاوز کر گئے۔ سب سے زیادہ واجبات درآمدی ایل این جی کے ہو چکے ہیں، اور درآمدی ایل این جی کے واجبات 394 ارب روپے سے بھی تجاوز کر گئے۔ سری نارتھرن گیس کمپنی نے درآمدی ایل این جی کی مد میں 394 ارب 25 کروڑ روپے ادا کرنے، پاور سیکٹر میں مجموعی واجبات 177 ارب 90 کروڑ روپے ادا کرنے، اور پی آئی اے کے مجموعی واجبات اب تک 43 ارب روپے سے تجاوز کر گئے۔ پی ایس او نے مجموعی طور پر ریفائنری سے درآمدات پر 252 ارب روپے ادا کرنے، جس کے لیے مجموعی طور پر جو واجبات جو بنے ہوئے ہیں، جیسے کہ سری نارتھرن گیس پہ اور جو پاور سیکٹر پہ ان کی ادائیگی ملے گی، تبھی پی ایس او جو ہے دیگر اداروں کو ادائیگی کر سکے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشرف خان آپ کا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ ڈاؤ یونیورسٹی اوجھا کیمپس کا دورہ۔ بلاول بھٹو زرداری نے ڈاؤ یونیورسٹی اوجھا کیمپس ہسپتال میں او پی ڈی کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ ڈاؤ یونیورسٹی اوجھا کیمپس کا دورہ۔ بلاول بھٹو زرداری نے ڈاؤ یونیورسٹی اوجھا کیمپس ہسپتال میں او پی ڈی کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر چیئرمین بلاول بھٹو نے پودا بھی لگایا۔ یہ اسٹوڈیو سے فی الوقت